اگر فجر کی نماز کے بعد صرف ایک لفظ آپ کی بند تقدیر کے دروازے کھول دے، آپ کا رزق بڑھا دے اور آپ کی زندگی میں برکتوں کی بارش شروع ہو جائے، تو کیا آپ اسے پڑھیں گے؟ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، بلکہ صرف ایک لفظہ ہے، اور وہ لفظہ ہے استغفار۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہو، اور آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق کے بند دروازے کھلنے لگیں گے۔ آج میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کس طرح یہ عمل آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کا اصل راز آگے کھلنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ فجر کی نماز کی اہمیت کو نظر انداز کر چکے ہیں، رات دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک سوتے رہتے ہیں۔ یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بلکہ بڑی عمر کے بہت سے لوگ بھی اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت کتنا ببرکت ہے، لیکن پھر بھی وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور انسان دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ جس وقت کو اللہ نے رزق کی کشادگی اور برکت کے لیے رکھا، اسی وقت کو ہم نیند میں گزار دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغت پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ الفاظ صرف ایک نصیحت نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک اصول ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا، بار بار استغفار کرے گا، انشاءاللہ اللہ اس کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ ذرا سوچئے، ہماری زندگی میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان اور نوکری میں رکاوٹیں کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، ہماری غفلت اور فجر کی نماز سے دوری کا نتیجہ تو نہیں؟ ہم دنیاوی اسباب پر تو پوری طاقت لگا دیتے ہیں، لیکن اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ایسا مبارک لمحہ ہے جب دل پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر اسی وقت انسان پورے یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرتا رہے، تو یہ عمل صرف زبان تک نہیں رہتا، بلکہ دل کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگ لینا نہیں، بلکہ دل سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، اور اس بات کا پورا یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب غفار ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے، اور وہی ہماری تمام تنگیوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن یہ عمل کیسے کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے رزق میں برکت آنے لگتی ہے، اس کا مکمل طریقہ آگے بیان کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ان کے رزق میں تنگی کیوں رہتی ہے؟ کیا صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ نماز پڑھنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن رزق کے دروازے کھلنے کے لیے اس کے بعد ایک ایسا عمل بھی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہی اٹھ جاتے ہیں، موبائل میں مشغول ہو جاتے ہیں یا دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور یوں وہ چند قیمتی منٹ بھی گنوا دیتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائے ہیں۔ یہ وہی مبارک وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قبولیت اور رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے۔ ذرا سوچئے، جو شخص رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے مشکل سے صبح اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے نفس پر قابو پا کر فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی یہ محنت بہت قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص نماز ختم ہوتے ہی فوراً اٹھ کر چلا جائے تو وہ اپنی اس محنت کا صرف آدھا فائدہ حاصل کر پاتا ہے۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی کیفیت میں ہوتا ہے، جسم سکون میں ہوتا ہے اور شیطان کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء نے قبولیت کا خاص وقت قرار دیا ہے۔ ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ رزق کے لیے صرف دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لگاتار کام میں لگے رہتے ہیں، مگر روحانی تدبیر کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ رزق کا اصل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جب تک ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق درست نہیں کرتے، صرف دنیاوی محنت ہمیں ہر رکاوٹ سے نہیں نکال سکتی۔ فجر کے بعد کا یہ وقت دراصل وہ موقع ہے جہاں دنیاوی تدبیر اور روحانی تدبیر ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہی اجتماع رزق کے دروازے کھلنے کا اصل سبب بنتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو شخص یہ حقیقت سمجھ لے کہ صرف فجر کے لیے اٹھ جانا پورا عمل نہیں بلکہ اس کے بعد کا عمل ہی اصل راج ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، فوراً دنیا کے کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی میں برکت اور کشادگی صاف نظر آتی تھی، حالانکہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے بہت کم تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فجر کی نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے تو اپنی یہ سوچ بدل لیجئے، کیونکہ اصل عمل نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل صرف ایک ایسے لفظ پر مشتمل ہے جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفار۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں، آنکھیں بند کر لیں یا نگاہیں نیچی رکھیں، اور دل میں یہ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں اور اسی سے اپنے رزق میں کشادگی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد زبان سے کہیں استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اسے 100 مرتبہ پڑھیں۔ گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پور استعمال کر سکتے ہیں، تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے ہیں، یا موبائل کا کاؤنٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گنتی کا خیال رکھنا اس عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے، یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہ کرے بلکہ ہر مرتبہ استغفر اللہ کہتے وقت اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کرے، دل میں ندامت محسوس کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھے۔ صرف زبان کی حرکت اور دل کی غفلت استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ جو شخص فجر کے لیے اٹھنے کی مشقت بھی برداشت کرتا ہے اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ بھی کرتا ہے، وہ یقیناً ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو اس وقت تک اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہ ہو سکے یا خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے، بالکل ہے۔ یہ عمل مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اصل بات وقت کی پابندی ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد استغفار کریں۔ اگر کسی دن فجر قضا ہو جائے تو مایوس نہ ہو، نماز ادا کر کے فوراً استغفار شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، لیکن کوشش یہی ہو کہ روز فجر وقت پر ادا ہو۔ رزق میں تنگی اکثر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ استغفر اللہ اس پردے کو ہٹانے کا ذریعہ ہے جو انسان اور اللہ کی رحمت کے درمیان آ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی رحمت اور برکت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کھلنے کی نشانیاں یہ ہے کہ رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے،
اندیکھی جگہوں سے مدد آتی ہے اور مال میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس عمل کا اثر ہر شخص پر الگ وقت میں ہوتا ہے، کسی کو جلدی اور کسی کو دیر سے، لیکن جو یقین اور صبر کے ساتھ استغفار جاری رکھتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کچھ دن استغفار کر کے فوراً نتیجہ نہ ملنے پر اسے چھوڑ دیا جائے۔ جو لوگ صبر اور استقامت کے ساتھ اس عمل پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ جو دل صبر کے ساتھ اپنے رب پر جمع رہتا ہے وہی آخرکار رزق کی کشادگی دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ استغفار صرف ایک وقت کا عمل نہیں بلکہ یہ زندگی بھر کا وہ رشتہ ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی رزق کی راہیں کھلتی جائیں گی اور جتنی غفلت بڑھے گی اتنی ہی تنگی لوٹتی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کے یہ چند منٹ آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ عمل شروع تو کر دیتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد ان کے سامنے رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے، الارم اپنے بستر سے کچھ دوری پر رکھیں تاکہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھنا پڑے، اور سوتے وقت دل میں پختہ نیت کریں کہ مجھے اللہ کی خاطر فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ جو شخص سچی نیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ تعالیٰ اکثر اسے وقت پر بیدار کر دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن استغفار کرنا بھول جاتے ہیں اور جلدی میں اپنے کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اپنی تسبیح یا موبائل کا کاؤنٹر جائے نماز کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ نماز ختم ہوتے ہی اسے دیکھ کر استغفار یاد آ جائے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی یاد دہانی انسان کو بڑی غفلت سے بچا لیتی ہے۔ تیسری رکاوٹ صبر کی کمی ہے۔ کچھ دن عمل کرنے کے بعد جب فوراً نتیجہ نظر نہیں آتا تو دل مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے بیج بونے کے بعد فصل اسی رات نہیں اگتی، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ عمل لگاتار 3 ہفتے تک کیا۔ کاروبار میں سخت مندی تھی، قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں اس کا ایک پرانا گراہک واپس آیا اور اس نے ایسا آرڈر دیا جس سے اس کا پورا قرض اتر گیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہی اصول تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، صبر کے ساتھ استغفار پر قائم رہنا۔ چوتھی رکاوٹ یہ سوچ ہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ یاد رکھیے یہی سوچ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ انسان جتنا زیادہ گناہگار ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔